السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، سلسلے وار ہم صبر سے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی برکھا اور بارش نازل فرمائے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی قبر پر کتنی خوبصورت کتاب اور کتنا حسین گلدستہ انہوں نے مرتب کیا۔ ایک ایک حدیث جو انہوں نے رکھی ہے بہت ہی سبق آموز اور عبرت آموز ہے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 31 ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے اجر و ثواب صرف اسی صبر میں ہے جو آزمائش اور غم کے وقت کیا جائے۔ آدمی کو، انسان کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اس وقت جو صبر کر لے جائے، اصل صبر وہی ہے۔ کوئی پریشانی آئی، اس کے 1 مہینے کے بعد وہ کہتا میں صبر کر لے گیا، 15 دن کے بعد کہہ رہا مجھے صبر ہو گیا، تو اصل صبر وہ نہیں ہے۔ اجر و ثواب والا صبر وہ ہے جو پریشانی کے وقت آدمی صبر کرے۔ اس کے اندر جو روایت ہے اس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، اور بعض روایتوں میں عند قبر صبیہا یا صبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، ایسی عورت جو اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بچہ بہت محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ 2-4 سال کا، 6 سال کا بچہ ہو، کوئی بھی عمر ہو، بچے سے محبت ہوتی ہے ماں کو۔ وہ بچے کی وفات کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے روتے ہوئے جزا فضا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نصیحت کی، کیونکہ منکر چیز ہے، یہ حرام ہے۔ تو آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، کہ اللہ کی بندی ڈر جا اللہ سے اور صبر کر، تجھے اس کا اللہ اچھا بدلہ دے گا۔ چونکہ وہ غم کی شدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی، اس لیے انہیں کہا جاؤ ہٹو یہاں سے، یہ مصیبت تمہیں پہنچی ہوتی تب معلوم پڑتا، چلو یہاں سے ہٹو، یہ مصیبت تم کو پہنچی ہوتی تو تم کو اندازہ ہوتا، جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے انجانے میں جملہ استعمال کیا جو بظاہر ایک گستاخی والا جملہ تھا۔ بیان کرتے ہیں وَلَمْ تَعْرِفْهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کی شدت میں پہچان نہ سکی۔ کبھی کبھی ہم سے بھی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے کہ غم کے عالم میں آدمی کچھ ایسی باتیں بول جاتا لوگوں کے سامنے جو نہیں بولنا چاہیے۔ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ارے تو نے کس کے بارے میں ایسی بات بولی ہے، یہ گستاخی والا کلمہ تو نے کس کے بارے میں کہا، کس کی شان میں کہا معلوم ہے؟ وہ جو تجھے نصیحت کر رہے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہت پشیمان ہوئی، اس کو بہت افسوس ہوا جب اس کو پتا چلا کہ میں نے جس کے بارے میں کہا ہٹ جاؤ یہاں سے، تمہیں یہ پریشانی لاحق ہوتی تب سمجھتے تو ہم کو مصیبت پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی، اس کو احساس ہو گیا، پشیمان ہوئی، فوراً بھاگتی بھاگتی کہاں گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی، بیان کرتے ہیں راوی حدیث فلم یجد عنده بوابین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا۔ جیسے آج کل بڑے لوگ دربان رکھتے ہیں نا، کوئی دربان نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ پہنچ گئی۔ فضا ابن فیضی فرماتے ہیں اپنے ایک شعر کے اندر تو بادشاہ انبیاء عجب تھی تیری زندگی، تو بادشاہ انبیاء عجب تھی تیری زندگی، کھجور کی چٹائیوں پہ زندگی گزار دی، نہ باغ پن نہ چم و خم میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے رسول محتشم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکی تھی، جا کے معذرت کرنے لگی اللہ کے پیغمبر ہم نہیں جان سکے، ہم سے گستاخی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، غم سے نڈھال تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہے وہ، اس لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جا کر کے معافی طلب کر رہی ہے اور کہہ رہے اللہ کے پیغمبر نہیں پہچان سکی، آپ کو پہچان نہیں سکی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے، صدمہ لاحق ہوتے ہی جو صبر کیا جائے اصل صبر وہ ہے، اسی میں اجر و ثواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے 3 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ 1252 نمبر کی حدیث پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری، اگر کوئی عورت اپنے
کسی رشتہ دار کے قبر پہ رو رہی ہو، جزا فضا کر رہی ہو، تو اسے یہ کہنا چاہیے اللہ کی بندی صبر کر، اللہ کے لیے صبر کر۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کیا، یہ کتاب جنائز کے اندر ہے۔ دوسری بات امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے ثابت کی کہ ایک عورت بھی قبر کی زیارت کر سکتی ہے، بار بار نہیں جا سکتی، کثرت سے نہیں جا سکتی، لیکن کبھی کبھی جا سکتی ہے شرعی حدود میں رہ کر، شرعی حدود میں رہ کر قبروں کی زیارت کی اجازت ہے عورت کو۔ تیسری جو بات امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا۔ چوتھی بات امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث سے جو استنباط کیا ہے وہ ہے باب فی الصبر علی المصیبہ عند اول الصدمہ، پریشانی کے وقت، شروع ہونے کے وقت، جب پریشانی آدمی کو لاحق ہو اس وقت صبر کرنا، اصل صبر یہی ہے۔ پانچویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس کو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے پریشانی کے آتے ہی، اور اس کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت غمزدہ رہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا سکھائی اور کہا دعا پڑھو اللہ تم کو اس سے اچھا شوہر دے گا، اور بعد میں وہی ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ چھٹی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہے کہ غم سے ڈوبی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، اسے تسلی دی اور اس سے کہا اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے لیے اچھا کرے گا۔ اور جب اس عورت نے طنزیہ جملہ استعمال کیا انجانے میں، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے بات کہہ دی ہے، فوراً معافی کے لیے چلی گئی۔ آج ہمارا انداز ایسا نہیں ہوتا، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوتا، اگر ہم میں کسی کی شان میں انجانے میں بھی گستاخی کر دیں گے تو بعد میں ہم معافی کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری شان نکھٹ جائے گی نا، ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ لیکن انجانے میں بھی اگر ہو جائے تو معافی مانگنا چاہیے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ لوگ جان بوجھ کر کے پریشان کر کے پھر بھی معافی نہیں مانگتے، ہم تو بڑے ہیں، ہماری تو شان بہت بڑی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کوئی عورت اگر غلط کام کر رہی ہو اور کوئی مرد اس کو دیکھ رہا ہے تو اسے منع کرنا چاہیے، چاہے بوڑھی عورت ہو چاہے جوان عورت ہو، شریعت کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں اسے روکنا چاہیے۔ منکر اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو اسے روکنا چاہیے، چاہے وہ جوان ہو چاہے بوڑھی ہو، لیکن شرعی حدود میں رہ کر جو اسلام کا طریقہ ہے۔ آٹھویں بات معلوم ہوئی کہ عورت کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، لیکن کثرت سے نہیں جا سکتی، بار بار نہیں جا سکتی، بناؤ سنگار کر کے نہیں جا سکتی، وہاں نوحہ ماتم کرنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ نویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اس صحابیہ، اس عورت کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند تھا، بہت بلند مقام تھا۔ اس نے غلطی سے اگر آپ کے بارے میں کچھ غلط بات بول دیا تو بعد میں بہت پشیمان ہوئی، فوراً بھاگتی ہوئی گئی، وعدہ نہیں کیا کہ کل جاؤں گی، پرسوں جاؤں گی، موقع ملے گا تب جاؤں گی۔ فوراً جیسے اس نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے اور ان کے بارے میں ہم نے یہ بات کی ہے، فوراً معافی مانگنے کے لیے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ کوئی منکر ہو جائے غلط کام تو ہم فوراً توبہ کر لیں اور بندوں کے حقوق سے متعلق ہم چوکنا رہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر انجانے میں بھی کسی کو تکلیف آپ نے پہنچائی ہے تو بھی معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ انجانے میں بھی آپ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو بھی اس سے جا کے معافی مانگ لینا چاہیے، کیا پتا قیامت کے دن کہیں پھنس جائے اس کی وجہ سے، قیامت کے دن وہ سامنے والا نہ سمجھ سکے کہ آپ نے انجانے میں اس کے ساتھ کیا اور وہ لے کر بیٹھا رہے اور آپ قیامت کے دن پھنس جائیں، وہاں تو نیکیوں کا معاملہ بہت مشکل ہوگا۔ 11ویں باتیں معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں اگر کوئی آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، زد و کوب کرتا ہے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، لوگ ایسا بول رہے ہیں ویسا بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے پیغمبر تھے، کتنے بڑے رسول تھے، اس عورت نے کتنا سخت جملہ استعمال کیا لیکن آپ نے اس سے کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ آپ چلے گئے، لیکن آج ہم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آخری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ غلط معاملہ کر رہا ہے، اس کی شان کے خلاف کوئی معاملہ کر رہا ہے اور وہ کرنے والا سامنے والے کو پہچانتا نہیں ہے، وہی آدمی بڑے عہدہ اور منصب والا ہے اور سامنے والا اس کو بہت ہی رف انداز سے اس سے بات کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ آدمی بڑے شان والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، اس سے عزت سے بات کرنی چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، تو ہمیں اس کو بتانا چاہیے اور اسے دیکھ کر ہمیں تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تماشائی بن کر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ہے اور کسی آدمی سے وہ غلط انداز سے بات کر رہا ہے اور سامنے والا کسی بڑے عہدہ و منصب کا مالک ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا اس کو، تو ہمیں اس کو بتانا چاہیے تاکہ وہ بہت بڑے خسارے میں نہ پڑ جائے، نقصان میں نہ پڑ جائے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا یا کسی دوسرے مسلمان نے فوراً بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر تھے، جاؤ تم اس سے معافی مانگو،
اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی ہر پریشانی اور ہر مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے صبر کا ہمیں اچھا بدلہ نصیب فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔